ناظرین السلام علیکم۔ علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ آج کا یہ جو پروگرام ہے وہ آپ کے ان سوالات پر مبنی ہے جو ای میلز کے ذریعے سے اور ایس ایم ایس کے ذریعے سے ہم تک پہنچیں، اور متفرق سوالات ہیں جو ہم جاوید صاحب کے سامنے رکھیں گے۔ جاوید صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جاوید صاحب، سب سے پہلا کویشچن جو ہم تک موصول ہوا وہ یہ ہے کہ عدت کے دوران عورت کے گھر سے نہ نکلنے میں حکمت کیا ہے؟ عدت کے معنی پہلے سمجھ لیجئے۔ عدت کا مطلب یہ ہے کہ ایک عورت کو طلاق ہو گئی ہے یا اس کا شوہر دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، اسے استبراء رحم کے لیے انتظار کرنا ہے، یعنی یہ دیکھنے کے لیے انتظار کرنا ہے کہ کہیں بچے کی ولادت کا امکان تو نہیں ہے۔ یہ عدت کی اصل ہے۔ عدت کا حکم اس کے لیے دیا گیا ہے تاکہ واضح ہو جائے۔ باقی جتنی چیزیں ہیں وہ اصل حکم کا حصہ نہیں ہیں، وہ اس کے لوازم ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر خواتین سے یہ تقاضا کیا گیا ہے کہ وہ باہر نہ نکلیں، تو اس سے مقصود یہ ہے کہ ان پر کوئی تہمت نہ لگ جائے، کوئی ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کہہ دے جو بچے کی ولادت سے متعلق شکوک و شبہات پیدا کر دے۔ یہ حکمت ہے اس کے اندر۔ اس میں ممانعت اس نوعیت کی نہیں ہے کہ جو زندگی کی ضروریات ہیں ان کے لیے عورت باہر نہیں نکلے گی، یعنی باہر نہ نکلنا یہ احکام کا اصل حصہ نہیں ہے۔ اصل حکم جو دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس دوران میں وہ نکاح نہیں کرے گی، یعنی اگر وہ نکاح کر لیتی ہے تو پھر تو شبہ پیدا ہو جائے گا نا، تو اس سے بچنے کے لیے وہ نکاح نہیں کرے گی۔ عدت اصل میں اسی شوہر کے نکاح میں رہتے ہوئے انتظار کرنا ہے، اصل یہ چیز ہے۔ باقی سب لوازم ہے اس کے، یعنی آپ نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹے بہن اس میں یہ احتیاط بھی کر لو، یہ احتیاط بھی کر لو، یہ احتیاط بھی کر لو، اس کو کہتے ہیں سد ذریعہ کے احکام۔ یعنی کسی تہمت سے بچنے کے لیے آپ کچھ تاکید کر دیتے ہیں، کوئی حکم دے دیتے ہیں، کوئی ہدایت کر دیتے ہیں، یہ اصل احکام نہیں ہے، اور ایسی کوئی بات بھی نہیں کہی گئی۔ یعنی ایک گھر مقرر کر دیا جاتا ہے، جگہ مقرر کر دی جاتی ہے، اور خواتین سے کہا جاتا ہے کہ وہ انتظار کریں۔ یعنی قرآن مجید نے بھی یہی کہا ہے کہ وہ 3 حیض تک انتظار کریں تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ ان کے ہاں کسی ولادت کا امکان تو نہیں ہے۔ اسی کو عدت کہتے ہیں۔ اس کے سوا عدت میں کوئی چیز بھی قانون کا حصہ نہیں ہے۔ باقی سب چیزیں سد الذریعہ کہی جاتی ہیں، احتیاط کے طور پر۔ جیسے آپ نصیحت کرتے ہیں کوئی ضرورت پڑے گی تو باہر بھی جائے گی، اگر محفوظ ماحول میں جاتی ہے تو کوئی خطرے کی بات بھی نہیں ہے۔ اگر اس کے ساتھ گھر کی خواتین ہیں، دوسرے لوگ ہیں، تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن اگر وہ اس طرح باہر نکلتی ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ اصلی مقصود فوت ہونے کا اندیشہ ہے، تو پھر اسے احتیاط کرنی چاہیے۔ ٹھیک۔ اگر یہ خاتون جو ہے وہ ورکنگ وومن ہو تو پھر اپنے آفیسز بھی ڈیلی ان کو جانا ہوتا ہے، تو وہ بھی کوئی ایشو؟ اگر اس کا کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ ان پر کوئی تہمت لگ جائے گی یا اس طرح کا کوئی شبہ پیدا ہو جائے گا، تو وہ محفوظ ماحول میں جا سکتی ہیں۔ اصل میں اہتمام جس چیز کا کرنا ہے وہ بنیادی چیز ہے کہ کہیں بچے کے بارے میں یا اس کے نسب کے بارے میں کوئی شبہ پیدا نہ ہو جائے۔ یہ خاتون ہے، ایک باعزت خاتون ہے، اس پر کوئی تہمت نہ لگ جائے۔ اس کو اتہام سے بچانے کے لیے اس طرح کی باتیں یا اس طرح کی چیزیں کہی جاتی ہیں۔ اصل حکم صرف یہ ہے کہ اس کو نکاح نہیں کرنا، اور اس طرح سے زندگی بسر کرنی ہے 3 مہینے یا جتنی بھی عدت کا زمانہ ہے کہ جس میں کسی کو اس پر انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے۔ جاوید صاحب، اس میں اب 2-3 کچھ سوالات اور جنم لیتے ہیں۔ پہلی بات تو آپ نے اب فرمایا طلاق کی صورت میں یا اس شوہر کے مرنے کی صورت میں، دونوں صورتوں میں جو عدت کی مدت ہے وہ سیم ہے، یکساں ہے دونوں؟ نہیں، دونوں میں الگ الگ ہے۔ اس میں 3 حیض ہے، طلاق والے معاملے میں ثلاثت اشہر بھی کہہ دیے، 3 مہینے ہے، اور یہ جو عدت ہے یہ 4 مہینے 10 دن ہے۔ دونوں میں مدت کے لحاظ سے فرق ہے، اور اس کی وجہ بھی بالکل واضح ہے۔ یعنی جب طلاق دی جاتی ہے تو طلاق میں تو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ ایام کا زمانہ دیکھ لیا جائے، اسی طرح بچے کی اگر کوئی ولادت کا امکان ہے تو اس کا بھی لحاظ کر لیا جائے، اس کو طہر میں طلاق دی جائے، یہ سب ہدایات کی گئی ہیں۔ لیکن جب کسی کا شوہر رخصت ہوتا ہے تو وہ تو یہ متعین کر کے نہیں ہوتا، ایام میں بھی ہو سکتا ہے، کسی اور موقع پر بھی ہو سکتا ہے، تو اس میں کچھ دن بڑھا دیے گئے ہیں تاکہ اگر کوئی اشتباہ ہے تو وہ ختم ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا اس میں جو ضمنی سوال پیدا ہوتا ہے وہ آپ نے جیسے کہ فرمایا، حکمت بتا دی کہ عدت کی حکمت کیا ہے۔ اب ایک ایسی خاتون ہے جو بوڑھی ہو چکی ہیں، جس میں اس بات کا اندیشہ نہیں ہے جس کا آپ ذکر فرما رہے تھے، تو اس کا شوہر اگر طلاق دیتا ہے تو اس کے لیے تو پھر چونکہ یہ حکمت اب ہے ہی نہیں، تو وہ تو جا سکتی ہیں، باہر بھی جا سکتی ہیں، باہر رہ بھی سکتی ہیں۔ یقینی صورتحال ہونی چاہیے، یہ بات خود قرآن مجید نے واضح کر دی ہے۔ یہ بتا دیا ہے کہ اگر مثال کے طور پر عورت مدخولہ نہیں ہے، اس کی شوہر سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، تو پھر کوئی عدت نہیں ہوگی۔
اسی طرح اگر وضع حمل ہو گیا ہے، یعنی آج طلاق دی گئی، کل وضع حمل ہو گیا، آج شوہر دنیا سے رخصت ہوا، 10 دن کے بعد وضع حمل ہو گیا، بچے کی پیدائش ہو گئی، تو عدت ختم ہو جاتی ہے۔ تو عدت کی اصل وہی ہے، اس لیے اس کو ملحوظ رکھ کے تمام فیصلے کرنا ہوں گے۔ اگر کسی تہمت کا امکان نہیں، کسی شبہ کا امکان نہیں، آپ ایک یقینی جگہ پر کھڑے ہیں، جیسے آج کل کے زمانے میں میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ وہ حتمی طور پر آپ کو بتا سکتی ہے، تو اس کی بنیاد پر آپ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیش نظر یہ نہیں ہے کہ 3 مہینے ضرور گھر میں بٹھانا ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بچے کے نسب کے بارے میں کوئی شبہ پیدا نہ ہو۔ ٹھیک، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین، اور بریک کے بعد گفتگو کنٹینیو کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک کوشچن کی طرف چلتے ہیں۔ میرا نام رویفہ بیگ ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ عدت کے دوران عورت کو کیسا لباس پہننا چاہیے؟ جی جاوید صاحب۔ بیوہ کے بارے میں چونکہ یہ تاکید کی گئی ہے کہ وہ شوہر کے گھر ہی میں رہے گی، اسے بے دخل نہیں کیا جائے گا، اس گھر میں ایک وفات ہو گئی ہے، تو اس وجہ سے اس کو ایسا لباس پہننا چاہیے جس پر یہ گمان نہ ہو کہ کوئی جشن منایا جا رہا ہے، کسی تقریب میں جانے کا اہتمام ہو رہا ہے، بناؤ سنگار کیا جا رہا ہے، زیورات پہنے جا رہے ہیں، تو اس کو سامنے رکھ کر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تاکید کی کہ ایسا لباس پہنو جو سادہ لباس ہو، جس سے متعلق اس طرح کا کوئی خیال کسی کے ذہن میں پیدا نہ ہو۔ تو یہ ایک تہذیبی نوعیت کی ہدایت ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، سر آنکھوں پر رکھنی چاہیے، اور مسلمان عورتوں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اچھا، ساتھ ہی یہ بھی فرما دیجئے کہ جو عدت طلاق کی صورت میں ہوتی ہے اس میں عورت کو کیسا لباس پہننا چاہیے؟ دیکھیے، جب طلاق کا معاملہ ہے اس میں تو لباس زیر بحث ہی نہیں آتا، یعنی وہاں تو وہ جس طرح کی زندگی پہلے بسر کر رہی ہے ویسی ہی زندگی بسر کرے گی، جیسا کھانا کھا رہی ہے ویسا ہی کھانا کھائے گی، جہاں اسے پہلے شوہر نے رکھا ہوا تھا قرآن مجید کہتا ہے کہ اسی جگہ اس کو رکھا جائے گا، تو معمول کی زندگی بسر کر رہی ہے، یہ فیصلہ اس کو خود کرنا ہے کہ وہ کیسا لباس پہنے یہ کہا جاتا ہے نا اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہی ہے۔ ٹھیک ہے، مگر یہ کہا جاتا ہے نا جاوید صاحب کہ چونکہ شوہر جب طلاق دے دے تو رجوع کا امکان چونکہ ہوتا ہے، تو عورت کو بناؤ سنگھار کے ساتھ رہنا چاہیے تاکہ مرد جو ہے اس کی طرف متوجہ ہو۔ یہ بات فقہا نے نصیحت کے طور پر کہی ہے، شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ دیکھیے، ہمیں ایک چیز کا بڑا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ایک وہ قانون ہے جو اللہ نے دیا ہے، اللہ کے پیغمبر نے دیا ہے، اس قانون کی تو ہر مسلمان کو پابندی کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہم اپنے معاشرے میں کچھ نصیحت کی باتیں بھی کہتے ہیں، کچھ بزرگانہ شفقت کی ہدایات بھی ہوتی ہیں، وہ بھی بسا اوقات ہمارے فقہا قانون کی صورت میں بیان کر دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ ترغیب ہے، نصیحت ہے کہ کوشش کرو حالات بہتر ہو جائیں۔ اگر وہ سمجھتی ہے کہ حالات بہتر ہونے چاہیے تو سارے جتن کرے گی، اس میں آپ اس کو بھی شامل کر لیجیے، لیکن یہ کوئی قانون نہیں ہے۔ ٹھیک، ایک اور کوشچن کی جانب چلتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام ماہم شعیب ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ کیا عدت کے دوران میں خاتون کو نکاح کا پیغام بھیجا جا سکتا ہے؟ جی جاوید صاحب۔ اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بیواؤں کے بارے میں تو قرآن مجید نے سختی کے ساتھ روک دیا ہے، اور اس چیز کو اگر آپ سامنے رکھیں تو ہر حال میں اس سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ عدت کے دوران میں وہ اسی شوہر کے ساتھ ہے، اسی کے حق کے طور پر عدت کا زمانہ گزار رہی ہے، خود اس کو بھی فیصلہ کرنا ہے، یعنی اس نے طلاق دی ہے تو طلاق کا مطلب کیا ہے کہ ارادہ طلاق ظاہر کر دیا ہے، اصل میں اس کو پایا تکمیل تک تو اس وقت پہنچنا ہے جس وقت وہ ایام ختم ہو جائیں گے، تو اس زمانے میں یہ اس کے لیے کسی طرح موضوع نہیں ہے کہ میں یا آپ اس کو پیغام بھیج دیں۔ میرے خیال میں سائل کا سوال جو تھا وہ بیوہ والی عدت سے متعلق تھا، جس میں اس نے طلاق کی بات نہیں، بیوہ اگر ہے اور وہ اپنی عدت گزار رہی ہے اس میں اسے نکاح کا پیغام دیا جا نہیں، سکتا؟ اس میں نہیں دیا، اس میں تو اللہ تعالیٰ نے سختی کے ساتھ روک دیا ہے، نہیں دیا جا اور یہ ناموزوں بھی ہے ہر لحاظ سے، اس ناموزوں بھی لیے کہ وہ سوگ کا ایک زمانہ ہے، اس کو اسی اہتمام کے ساتھ اور اسی روایت کی پیروی میں گزارنا چاہیے جو ہمارے معاشرے کی روایت ہمیشہ سے رہی ہے۔ اچھا جاوید صاحب، ایک سوال یہ آیا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ سورج مراء العین سے نیچے آ جائے تو عصر کا نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یہ کیا چیز ہے مراء العین؟ یہ یعنی آپ سیدھے کھڑے ہو نا تو آپ کی آنکھیں جہاں تک جاتی ہیں تو اس جگہ سے جب سورج نیچے آتا ہے تو اس کو عصر کہتے ہیں۔ عصر کا مطلب ہے نچڑ جانا، یعنی یوں سمجھیے کہ سورج نصف النہار پر تھا، اپنی پوری شان کے ساتھ طلوع ہوا، عروج کو پہنچا، اور اس کے بعد وہ نچڑنا شروع ہو گیا، یعنی اس کی روشنی میں ایک طرح کا پیلا پن آنا شروع ہو جاتا ہے، کمی آنی شروع ہو جاتی ہے، تو بالکل اس کے آغاز سے عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے جو ہمارے مختلف فقہ ہیں ان کے اندر
نمازوں کے اوقات میں کچھ ہیں جو اول وقت میں ادا کرتے ہیں اور کچھ ہیں جو تاخیر سے ادا کرتے ہیں؟ یہی نماز وجہ کے بارے میں تو یہ اصول ہے نا کہ اس کا ایک شروع کا وقت ہوگا، یہاں سے نماز شروع ہو گئی، اب آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے سورج جیسے ہی زوال آشنا ہوا تو ظہر کا وقت شروع ہو گیا، لیکن ظہر کا وقت کب تک رہے گا، عصر کا وقت کب تک رہے گا، سب نمازوں میں یہ طے کرنا ہوگا نا۔ تو اس کے لحاظ سے پھر آخری وقت بھی طے کیا جاتا ہے۔ ہمیں جو تاکید کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلا لیا گیا، اگر تو مسجد میں کوئی وقت طے ہے تو ظاہر ہے آپ اس کی پیروی کرتے ہیں، ورنہ کوشش کیجئے کہ آپ اول وقت میں نماز پڑھ لیں۔ یعنی خدا کی طرف سے ایک پیغام آیا ہے تو جتنی جلدی ممکن ہو اس کا جواب دے دیا جائے۔ ٹھیک۔ اچھا جاوید صاحب، اسی سے متعلق ایک سوال اکثر یہ پوچھا جاتا ہے کہ جو نماز ہم ادا کرتے ہیں اس میں اسپیشلی جب ظہر کا وقت ہوتا ہے اس سے پہلے سورج کی جو کیفیت ہوتی ہے جہاں پر سورج ہوتا ہے، اور اسی طرح فجر کے بعد سورج کے 2 اوقات ایسے ہیں جن میں نماز ادا کرنے سے منع کیا گیا ہے، ایسا کیوں ہے؟ سورج کے ساتھ اس کو کیوں متعلق کیا گیا ہے؟ نہیں، وہ یہ 2 اوقات نہیں ہیں۔ ایک تو وہ وقت ہے جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، دوسرا وہ وقت ہے جب وہ غروب ہوتا ہے۔ یعنی ان 2 وقتوں میں نماز پڑھنے سے روکا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج کی حیثیت ایک دیوتا کی رہی ہے، ہزاروں سال تک سورج دیوتا کی پرستش ہوتی رہی ہے، یعنی اس کو ایک بڑے غیر معمولی معبود کی حیثیت سے قوموں نے پوجا ہے، تہذیبوں نے پوجا ہے، اس کے مندر بنائے گئے ہیں۔ آپ یونان کی تاریخ پڑھیں، آپ روما کی تاریخ پڑھیں، آپ اس سے پہلے بابل کی تاریخ پڑھیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سورج اور چاند یہ 2 ایسے ستارے ہیں جن کی پرستش ہوتی رہی ہے، ان کے نام رکھے گئے، ان کے بت بنائے گئے، ان کے بڑے عظیم الشان مندر تعمیر ہوئے۔ آپ اگر کبھی بائبل کو بھی پڑھیں تو یہ معلوم ہوگا کہ اس میں بنی اسرائیل پر بت پرستی کے جب اثرات ہونا شروع ہوئے ہیں تو انہی دیوی دیوتاؤں کا ذکر جگہ جگہ آتا ہے۔ اس کی پرستش لوگ ظاہر بات ہے کہ اس کے طلوع و غروب کے اوقات میں کرتے تھے، تو اس وجہ سے یہ کہا گیا کہ لوگ شرک سے باز آئیں، ایسا نہ ہو کہ ان کے اندر اس طرح کی کوئی چیز رواج پا جائے تو ہمیں نماز پڑھنے سے روک دیا گیا۔ یہ بھی سد ذریعہ کا حکم ہے۔ سد ذریعہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی برائی سے بچانے کے لیے، کسی فتنے میں پڑنے سے بچانے کے لیے ذرا دور روک دیا جاتا ہے، اس کا مقصود بھی ہے۔ ٹھیک، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد کنٹینیو کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جاوید صاحب، آپ نے ابھی بریک سے پہلے یہ 2 اوقات بتائے، یہ نصف النہار کی پھر جو ٹرم استعمال کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہاں پر بھی وقت جو ہے وہ مکروہ وقت ہے، اس میں نماز نہیں ادا کرنی چاہیے، میں نے تو پوری تحقیق کر کے دیکھ لیا کہ ایسی کوئی چیز نہیں، البتہ یہ ہدایت کی گئی ہے کہ آپ ظہر کی نماز ذرا ٹھنڈی کر کے پڑھیں، یہ ہدایت کی گئی ہے۔ تو اس میں یہ کچھ موضوع نہیں لگتا، آپ عرب کی گرمی کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ جیسے ہی سورج آخری درجے میں عروج پر پہنچا تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، تو ابرد الظہر یہ الفاظ آتے ہیں اس کے اندر، اسی کے تحت غالباً لوگوں نے یہ بات کہی ہے۔ لیکن اس وقت نہ تو عبادت کا کوئی تاثر ملتا ہے تاریخ کا اگر ہم مطالعہ کریں، اور نہ روایتوں میں کوئی ایسی بات ہے۔ ایک اور کویشچن کی جانب چلتے ہیں۔ یہ جاوید صاحب کویشچن ٹیکنیکل ہے کہ سنن الہی سے آگاہی اور معرفت الہی سے آگاہی میں فرق کیا ہے؟ یہ ہم اپنے رب کو پہچانتے ہیں، ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس کائنات کا مالک ہے، وہ ہمارا خالق ہے، تو وہ کیسا ہے، اس کی صفات کیا ہے، وہ انسانوں کے ساتھ کس طرح معاملہ کرتا ہے۔ تو سنن الہیہ کا تعلق اس معاملے سے ہے جو وہ انسانوں کے ساتھ کرتا ہے، یعنی اللہ کے معاملہ کرنے کے کیا طریقے، اللہ کی سنت، یعنی ایک اس کے صفات ہیں اور ایک اس کے معاملہ کرنے کے طریقے ہیں۔ تو معرفت الہی جب بولا جائے گا تو پھر تو ہر پہلو سے بولا جائے گا، یعنی خدا کی ذات کو ہم کس حد تک پہچان سکتے ہیں، اس میں ہمارے حدود کیا ہیں، خدا کی صفات کو ہم کس حد تک پہچان سکتے ہیں، ان کا صحیح تصور کیسے قائم کریں گے، ان میں کوئی تضادات اگر محسوس ہو تو ان کو کیسے حل کریں گے، اگر خدا کی حکمت کو دیکھیں گے تو اس کے عدل کو کس طرح دیکھیں گے، اس کی رحمت کو دیکھیں گے تو اس کے عدل سے اس کی موافقت کیسے پیدا کریں گے، اس کے علم پر ایمان رکھیں گے تو اس کی قدرت سے اس کی موافقت کیسے پیدا کریں گے۔ تو یہ معرفت الہی میں بڑا اہم باب ہے، یعنی صفات الہی کا صحیح تصور قائم کرنا ایک اس کا پہلو ہے جس کو سنن الہیہ کی معرفت کہا جاتا ہے۔ یعنی خدا معاملہ کیسے کرتا ہے، مطلب یہ ہے کہ ہم سے گناہ ہو گیا، ہمیں توبہ و استغفار کرنی ہے، تو خدا نے اس کے لیے کیا قانون بنا رکھا ہوا ہے،
جزا اور سزا کے لیے کیا قانون بنا رکھا ہے، قومیں دنیا میں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، ان کے عزل و نصب کے لیے کیا قانون بنا رکھا ہے. تو اس کو سنن الہیہ کہا جاتا ہے. یعنی خدا انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر انسانوں کے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے. جاوید صاحب، ایک کویشچن یہ ہے کہ یہ تصور ہے کہ جب کوئی وہاں قیامت کے دن بہت دفعہ ایسا ہوگا، بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈال دے گا اور وہ اپنی سزا پوری کرنے کے بعد نکلیں گے اور جنت میں جائیں گے. تو سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوزخ یا جہنم مجرموں کو سزا دینے کی جگہ ہے یا ان کو پاکیزہ کرنے کے لیے یا ان کی تطہیر کرنے کی جگہ ہے؟ یہی بات یہ ہے کہ سزا کا مقصد کیا ہے. سزا کا مقصد تطہیر بھی ہو سکتا ہے، اور سزا کا مقصد کسی کو عبرت بنا دینا بھی ہو سکتا ہے، اور سزا کا مقصد اس سے انتقام لینا بھی ہو سکتا ہے. تو سزا تو ہر حال میں سزا ہی رہے گی. یعنی جب آپ لوگوں کو جیل میں ڈالتے ہیں تو اس میں بھی آپ دیکھیے کہ بعض اوقات یہ سارے ہی مقاصد پیش نظر ہوتے ہیں، یعنی بلکہ اس سے آگے بھی بعض مقاصد ہو سکتے ہیں. مثلا اب ایک مجرم کو جیل میں ڈالتے ہیں تو مجھ سے آپ سے پوچھا جائے کہ کیوں ڈالا، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ معاشرے کو اس کے فساد سے بچانے کے لیے جیل میں ڈال دیا ہے. تو مقاصد تو بہت سے ہو سکتے ہیں. یہ کہنا کہ دوزخ تطہیر کی جگہ ہے، یہ کہنا کہ دوزخ انتقام کی جگہ ہے، یہ کہنا کہ دوزخ سزا کی جگہ ہے، یہ آپس میں کوئی متضاد چیزیں نہیں ہیں. ایک ہی کام ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں بعض اوقات یہ تینوں مقاصد ہوتے ہیں، بعض اوقات کوئی ایک مقصد ہوتا ہے. تو میں اس کو ایک دوسرے کے منافی نہیں سمجھتا. ٹھیک، ایک کویشچن کی طرف چلتے ہیں. میرا نام عائشہ شمس ہے اور میرا سوال ہے کہ جنت میں جانے کے بعد کیا ہوگا؟ جی جاوید صاحب، بڑا انٹرسٹنگ کویشچن ہے یہ. یہ بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ایک ابدی دنیا ہوگی. یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں تم کبھی نہیں اکتا ہوگے. یہ بتایا گیا ہے کہ اس کی ہر لذت نئی جدت کے ساتھ نمودار ہو جائے گی. یہ بتایا گیا ہے کہ وہاں نہ ماضی کا کوئی پچھتاوا ہوگا، نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ ہوگا. یہ بتایا گیا ہے کہ جو کچھ تم وہاں چاہو گے وہ تم کو مل جائے گا. یہ باتیں بتا دی گئی ہیں. لیکن یہ کہ وہاں ہماری زندگی کے آگے کیا مقاصد ہیں اس پر قرآن مجید نے کوئی بات نہیں کہی. یہ بات البتہ قرآن مجید نے ہمیں بتا دی ہے کہ جنت کا خالق بھی وہی کائنات ہے جس نے یہ دنیا بنائی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کا خالق کوئی اور ہے اور جنت اور دوزخ کا خالق کوئی اور ہے. تو جس خالق نے یہ دنیا بنائی ہے اسے تو ہم جانتے ہیں کہ اس نے اس عارضی دنیا میں اتنا تنوع، اتنی جدت، اتنی ندرت رکھ دی ہے کہ آپ اس سے کبھی اکتاتے ہی نہیں. ہے نا یہ بات؟ کوئی آدمی جس کے پاؤں قبر میں ہوتے ہیں وہ بھی یہاں سے جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو اگر اس نے ایک عارضی دنیا میں جہاں ہر لحظے موت کی تلوار آپ کے سر پر لٹک رہی ہے اتنی کشش پیدا کر دی ہے تو اس پر اعتماد رکھیں. وہ جو ابدی دنیا بنائے گا معلوم نہیں اس میں کیا کیا پہلو ہیں جن کو سامنے رکھ دے گا. اور جب وہ یہ کہتا ہے کہ اس میں کسی اکتاہٹ کا کوئی سوال نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہر لحظہ نیا طور، نئی برکت تجلی. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین، اور ایک میرے ذہن میں سوال آیا وہ بھی میں جاوید صاحب کے سامنے رکھوں گا بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جاوید صاحب، آپ نے یہ فرمایا کہ وہ ہر لحظہ نئی جدت ہوگی، نئی چیز ہوگی. میرے ذہن میں ایک سوال یہ آ رہا ہے کہ یہ جو ہمارا اگر بوریت کا بھی تصور ہے یا نئی سے نئی چیز دیکھنے کا ہے تو یہ وقت کی احساس ہونے کی وجہ سے، تو شاید وقت کا احساس وہاں مٹا دیا جائے گا جنت میں، یا وقت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. جب یہ بتا دیا گیا کہ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، یعنی تمہارے لیے وہاں وہ سب کچھ ہوگا جو آپ چاہیں گے، تو جو آپ چاہیں گے آپ کو مل جائے گا. آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو وقت کا احساس نہ رہے تو نہیں رہے گا. آپ یہ چاہیں گے کہ رہے تو مل جائے گا. یعنی جب ایک ایسی دنیا بنائی جا رہی ہے کہ جو خواہش سے وابستہ ہو گئی ہے، یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی عنایت ہے، کتنا بڑا کرم ہے. اس سے آگے کوئی تصور کیا جا سکتا ہے؟ یعنی ایک تو یہ چیز ہے نا کہ ایک فہرست بنا کے آپ کو بتایا جائے کہ یہ ملے گا. آپ کا خالق آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ جو آپ چاہیں گے مل جائے گا. یعنی جو وہ دے گا جو اس نے چاہا ہے وہ تو ہمارے علم میں نہیں ہے. جتنا بتا دیا ہے اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں. نہیں معلوم کہ کیا کچھ اس نے چاہا. یہ بات تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہے نا کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے لیے آنکھوں کی کیا ٹھنڈک وہاں رکھی گئی ہے. وہ تو خدا کا فیصلہ ہوا. لیکن اتنی بات تو ہم جانتے ہیں کہ وہ یہ کہتا ہے اور یہ وعدہ کرتا ہے کہ جو چاہو گے دے دوں. ظاہر ہے اس سے زیادہ بڑھ کر اور کوئی بات نہیں ہو سکتی. ایک کویشچن کی طرف چلتے ہیں. میرا نام اقرا ظفر ہے. میرا سوال یہ ہے کہ مسلسل حادثات کا شکار ہو جانے کے بعد صدقہ دینے کی کیا اہمیت ہے؟ جی جاوید صاحب.
دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ سے توبہ کرنا، استغفار کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، کوئی نیک عمل کرنا، یہ ساری چیزیں جتنی ہیں یہ عام اصول پر کی جاتی. مجھے کوئی تکلیف آتی ہے تو میں سب سے بڑھ کر اپنے رب کے سامنے جاتا ہوں، سجدہ ریز ہو جاتا ہوں. میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کی راہ میں انفاق کروں، کسی کے ساتھ نیکی کروں. تو صدقہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی راہ میں انفاق ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا ہے. آپ یہ کریں گے تو یہ ایک نیک عمل ہے. تو یہ نیک عمل آپ کے لیے باعث تسکین ہوگا، باعث اجر ہوگا. اور یہ ممکن ہے کہ جب آپ اپنے اس نیک عمل کو سفارش میں پیش کر کے اپنے پروردگار سے درخواست کریں تو وہ آپ کی درخواست کو پذیرائی بخشے. جاوید صاحب، یہ کہا جاتا ہے صدقے کے بارے میں کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. اس بات کی ذرا وضاحت کیجیے گا. بلاؤں کو ٹالنا اگر صدقے سے ہے تو پھر تقدیر تو ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کیا چیز ہونی ہے کیا نہیں ہونی ہے، پھر صدقہ بلاؤں کو کیسے ٹال دیتا یہ ہے؟ بات تو کوئی قرآن و حدیث میں نہیں کہی گئی، لیکن ایک اصول پر اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے. اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہماری درخواست، ہماری عرضداشت سے متعلق کر رکھا ہے. اس کو آپ ایک مثال سے یوں سمجھیے کہ ایک شخص نے میرے یہاں ملازمت کی ہے، میں نے اس کی تنخواہ مقرر کر دی، اس کی مراعات مقرر کر دی. اس کے ساتھ یہ قانون بنا دیا کہ اگر اس کی بچی کی شادی ہوگی مانگے گا تو یہ دے دوں گا، اگر اس کی بچے کی تعلیم کا معاملہ ہوا مانگے گا تو یہ دے دوں گا. یا یہی بنا دیا کہ کسی وقت بھی کچھ مانگے گا تو دے دوں گا. یہ ہو سکتا ہے. اب وہ مانگے گا تو ملے گا، نہیں مانگے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت سی چیزیں ہماری دعا سے متعلق ہیں. ہم وہ مانگیں گے تو مل جائیں گی، نہیں مانگیں گے تو نہیں ملیں گی. یعنی ایک وہ چیز ہے کہ جو اللہ نے مقرر کر دی کہ یہ تو مجھے بندے کو دینی ہی دینی ہے، وہ اس کی طرف سے مل جائے گی. اس میں بھی یہ ممکن ہے کہ یہ چیز رکھی گئی ہو کہ اگر یہ بندہ یہ نافرمانی کرے گا تو میرے اس قانون میں بھی یہ تبدیلی آ جائے گی. یہ سرکشی کرے گا تو اس کے نتیجے میں یا اس کو ڈھیل دینے کے لیے اور زیادہ دے دوں گا یا ہاتھ کھینچ لوں گا. تو وہ رزق کو کشادہ بھی کرتا ہے، وہ اس کو کھولتا بھی ہے، وہ اپنی عنایتیں بھی کرتا ہے اور وہ بہرحال غضبناک بھی ہوتا ہے. تو ان ساری چیزوں میں ہمارا ایک زندہ تعلق ہمارے پروردگار سے ہونا چاہیے. یعنی ہم مانگیں، ہم اس کے سامنے گڑ گڑائیں، ہم اپنا سر سجدے میں رکھ کر اپنی عاجزی کا اظہار کریں، کیونکہ بہت سی چیزیں، بہت سی عنایتیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے اس عمل سے متعلق کر دی گئی ہیں اور وہی ہماری تقدیر ہے. ٹھیک ہے. اس صدقے سے متعلق ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے جو اکثر لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے. صدقہ دیکھیں، میں اپنے والنٹریلی اپنی خوشی سے، اپنی رضامندی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، وہ صدقہ ہوگا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کسی شخص سے زبردستی کوئی مال چھین لیا گیا، کوئی چوری ہو گیا، ڈاکہ پڑ گیا، تو کہتے ہیں ارے چھوڑو بھائی، صدقہ چلا گیا. تو یہ کیسا صدقہ ہے؟ یہ تو لوگوں کی باتیں ہیں، اس کی کوئی بنیاد اللہ کی کتاب قرآن مجید میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے. اصل میں بہت سے محاورے، بہت سی تلمیحات ہیں جو ہماری زبان پر ہوتی ہیں، ان کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کی طرف اسی بات کی نسبت کرنی چاہیے جس کو آپ یقینی طور پر کہہ سکیں کہ یہ اس کی کتاب میں بیان ہوئی ہے، جو اس کے پیغمبر نے بیان فرمائی ہے. ٹھیک. جاوید صاحب، ایک کویشچن یہ ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ بیجا خرچ نہ کرو. تو پیٹ بھر کے کھانا یا انواع و اقسام کے کھانے کھانا، کیا یہ بیجا اخراجات میں آئے گا، بیجا خرچ ہوگا یہ؟ دیکھیے اس میں تین چیزیں سمجھ لیجیے. ایک چیز یہ ہے کہ انسان کی ایک ضروریات ہے، مثلا کھانا بھی انسان کی ضرورت ہے. آپ اگر چاہیں تو بھوسے سے بھی میں پیٹ بھر لیں، کچھ نہ کچھ زندگی کی رمق باقی رہے گی، جیتے رہیں گے آپ. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں بنایا، اسے زینت کا بھی شوق دیا ہے، جمالیات کی حس بھی دی ہے. ایسا ہے نا. اسی وجہ سے قرآن مجید نے اس کو موضوع بنا کر یہ کہہ دیا کہ یہ جو زینتیں میں نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں، ان کو حرام کس نے ٹھہرایا ہے. تو زینت ایک بڑی وسیع تعبیر ہے. آپ کے گھروں کی زینت کیا ہے؟ یہ صوفے، یہ پردے، آپ تزئین کرتے ہیں نا اپنے گھر کی. آپ کے شہروں کی زینت کیا ہے؟ یہ عظیم عمارتیں جو آپ بناتے ہیں، شاندار سڑکیں، پارک، یہ شہروں کی زینت ہے. آپ کے کلام کی زینت کیا ہے؟ اس میں آپ غنا پیدا کر دیتے ہیں. آواز کی زینت کیا ہے؟ آپ اسے ساز و آواز کا حسن بنا دیتے ہیں. لباس ہے اس طرح سے. لباس آپ کے جسم کی، بدن کی زینت ہے. تو یہ سب چیزیں جتنی ہیں یہ کوئی ممنوع چیزیں نہیں ہیں، ان میں اعتدال ہونا چاہیے. یہاں یہ بات زیر بحث ہے، یہ سورہ اعراف میں، وہاں دیکھیے کیا فرمایا ہے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا. کھاؤ پیو، کھانے پینے میں تنوع بھی ہوگا، جدت بھی ہوگی، ذائقہ کا لحاظ بھی ہوگا. انسان بہرحال گائے بھینس نہیں ہے کہ چارے ہی پر گزارا کر لے. اس کو اللہ تعالیٰ نے جتنے دائیات دیے ہیں ان کی وہ تسکین کرتا ہے، اس میں جمالیات کی حس بھی موجود ہے،
اس میں زینت کی طرف رغبت بھی موجود ہے. یہ ساری چیزیں جتنی ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان میں سے کسی چیز کو حرام قرار نہیں دیا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے یہ کہتے ہیں کہ میں نے تو یہ پیدا ہی اہل ایمان کے لیے کی. یعنی اس سے خود بخود یہ بات نکلی کہ یہ منکرین کو تو اصل میں اہل ایمان کے صدقے میں ملتی ہے. یہ بات سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی ہے. اس لیے ہمارے دین کا تصور وہ نہیں ہے جو صوفیانہ مذاہب میں بالعموم دنیا کے بارے میں پایا جاتا ہے. ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ضروریات بھی پوری کرو، زینت کے احساس کی تسکین بھی کرو، جمالیات کے احساس کی تسکین بھی کرو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اعتدال کے ساتھ. یعنی دوسروں کے حقوق نظر انداز نہ کرو، بے جا اسراف نہ کرو. یہ چیزیں ہیں جن کو بتایا گیا. کلوا واشربوا ولا تسرفوا. تو اسراف، فضول خرچی بغیر کسی وجہ کے، یعنی نہ اس سے مقصود زینت ہے، نہ اس سے مقصود حصے جمالیات کی تسکین ہے، آپ اس سے بھی آگے بڑھ گئے، دوسروں پر دھونس جمانا چاہتے ہیں، دوسروں کو بڑا بن کے دکھانا چاہتے ہیں، دولت کی نمائش کرنا چاہتے ہیں، پیٹ بھرنا چاہتے ہیں اور اس طرح بھرنا چاہتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ ٹھونسنے کے لیے آپ نے ایک جگہ بنا لی. یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جن کو منع کیا گیا ہے. تو اس سے آدمی کو بچنا چاہیے. اعتدال میں، حدود میں اگر آپ زینتوں کو اختیار کرتے ہیں تو یہ عین آپ کی تخلیق کا منشا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد گفتگو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. ایک کوشچن کی طرف چلتے ہیں. میرا نام طاؤس رباب ہے. میرا سوال یہ ہے، معدے میں 1/3 کھانے، 1/3 پینے، 1/3 سانس لینے کے لیے رکھو کا کیا مطلب ہے؟ جی جاوید صاحب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین دیا ہے اور واضح طور پر بتا دیا کہ یہ دینی ہدایات ہے. اس کے ساتھ آپ نے کچھ بزرگانہ نصیحتیں بھی کی ہیں. ظاہر ہے آپ نے ایک لمبا زمانہ گزارا تھا، اس میں آپ نے بھی بہت کچھ لوگوں سے سیکھا تھا. بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی نوعیت اس طرح کی ہے کہ اس طرح آپ کی اماں، آپ کے ابا، آپ کے کوئی بزرگ خاندان آپ کو نصیحت کرتے ہیں، یہ بھی اسی طرح کی ایک نصیحت ہے. یعنی اس میں یہ بتایا گیا ہے، یہ بڑی پاکیزہ نصیحت ہے. یہ بتایا گیا ہے کہ آدمی کو اعتدال کے ساتھ سب معاملات کرنے چاہیے. آپ کچھ بھوک رکھ کے کھائیں گے سانس لینے کے لیے، یعنی یہ تو نہیں ہونا چاہیے جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ اپنے پیٹ میں ٹھونس لیں کھانا، سانس لینا ہی مشکل ہو جائے. تو اس کے لیے یہ بڑی اچھی، بہت پاکیزہ نصیحت ہے جو کی گئی ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی نصیحتیں آپ اپنے پیش نظر رکھیں گے تو آپ کے لیے خیر کا باعث بنے. تاہم یہ نصیحتیں ہیں، یہ دینی حکم نہیں ہیں. یہ فرق بہت واضح طور پر اللہ کے پیغمبر خود کر دیتے ہیں کہ یہ چیز ہے، واجب ہے، یہ فرض ہے، یہ مستحب ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آداب کی نوعیت کی ہیں یا آپ کو کوئی نصیحت کی گئی، جیسے کہ ہم اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے، پوری امت کے لیے ایک باپ کی حیثیت بھی رکھتے ہیں. تو اس اعتبار سے بھی آپ اگر کوئی نصیحت کرتے ہیں تو ہمیں اس کو سر آنکھوں پر رکھنا چاہیے، لیکن وہ دین کی چیز نہیں ہوتی. جاوید صاحب، ایک کوشچن یہ ہے کہ آپ نے جو اپنی کتاب میں سنت کی فہرست دی ہے، وہ سنتیں جو بھی اس ٹاپک کے انڈر آ رہی ہیں، وہ فرض کی حیثیت رکھتی ہیں یا مستحبات ہیں؟ وہ اس میں دونوں طرح کی چیزیں ہیں. مثال کے طور پر قربانی ہے تو آگے میں نے وضاحت کر دی ہے کہ یہ ایک نفل عبادت ہے. یہاں تک کہ حج میں بھی قربانی ایک نفل عبادت ہے. یعنی اس وقت دنیا بھر سے جتنے لوگ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی حج کی قربانی نہیں کرتا، کوئی ایک شخص بھی نہیں کرتا. یعنی میں نے دیکھا ہے کہ سوائے وہاں کے مقامی لوگوں کے یا یمنیوں کے جتنے آفاقی حاجی جاتے ہیں ان کو احساس بھی نہیں ہے کہ حج کی بھی ایک قربانی ہوا کرتی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ فرض نہیں ہے اور آہستہ آہستہ اس کے نفل ہونے کا تصور بھی ختم ہو گیا ہے. تو جو سنن ہمیں دی گئی ہیں، سنن کیا، قرآن مجید کے احکام ہے. قرآن مجید کے احکام میں بھی یہ ساری تفریق ہوگی. یعنی کچھ چیزیں واجب ہوں گی، فرض اور واجب ایک ہی معنی میں. کچھ چیزیں وہ ہیں فرض اور واجب کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ وہ کام کریں گے اجر پائیں گے، نہیں کریں گے تو پوچھا جائے گا، مواخذہ ہوگا اس بنیاد پر. تو کچھ چیزیں فرض و واجب ہوں گی، کچھ چیزیں مستحبات ہوں گی، یعنی وہ پسندیدہ چیزیں آپ کریں گے تو آپ کو اجر ملے گا، نہیں کریں گے تو مواخذہ نہیں ہوگا. اسی طرح اس کے متقابل چیزیں آتی ہیں. کچھ چیزیں حرام ہوں گی، یعنی ان سے آپ کو ہر حال میں بچنا ہے، وہ ممنوع ہے، ان پہ مواخذہ ہوگا. کچھ چیزیں ناپسندیدہ ہوں گی، انہیں مکروہات کہیں گے. ان کو مکروہات کہا جاتا ہے. تو وہاں بھی دیکھیے دونوں کیٹیگریز ہیں، یعنی حرام ہے اور مکروہ ہے. یہاں فرض و واجب ہے اور نفل ہے یا مستحب ہے. تو یہ دونوں چیزیں دین کے تمام احکام میں ہوتی ہیں. میں نے وہاں عنوانات دے دیے ہیں، پھر اس کے بعد آگے اپنی کتاب میں ان میں سے ایک عنوان کو لے کے بحث کی ہے.
مثلا وہاں نماز کا عنوان ہے تو آگے نماز زیر بحث آئی ہے تو وہاں نماز کے سب سنن بھی زیر بحث آئے ہیں، یعنی نماز میں کن چیزوں کو سنت کی حیثیت سے جاری کیا گیا، حج میں کن چیزوں کو جاری کیا گیا ہے، تو وہ پھر دسیوں کی تعداد میں ہے، وہ سب زیر بحث آتی ہیں آگے. لوگ اس فہرست کو پڑھتے ہیں کہ دیکھتے ہی نہیں کہ وہ فہرست عنوان کی حیثیت سے دی گئی ہے نہ کہ اس کی تفصیل کی حیثیت سے دی گئی ہے. ایک کوشچن کی جانب چلتے ہیں. میرا نام زہیب اظہر ہے اور میرا سوال یہ ہے، کیا عبادت میں روحانی تسکین حاصل نہ ہونا عبادت میں نقص کی علامت ہے؟ جی جاوید صاحب. یہ بات یہ ہے کہ کسی چیز کے ساتھ آپ کسی تصور کو وابستہ کر لیں اور پھر اس کی بنیاد پر پریشان ہوں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے بلایا، نماز کے لیے آواز دی گئی، آپ امتثال امر کے لیے ہر کام چھوڑ کے اٹھ کھڑے ہوئے. جانتے ہیں یہ کتنی بڑی چیز ہے؟ یعنی آپ کے پروردگار نے آواز دی اور آپ نے لبیک کہی. آپ سو رہے تھے تو اٹھ گئے، آپ کسی لذت کوشی میں مصروف تھے تو چھوڑ دیا، آپ کسی کام میں مصروف تھے تو ہاتھ کھینچ لیا، آپ کاروبار کر رہے تھے تو بند کر دیا، آپ اٹھ کے چلے گئے. اس سے بڑھ کر اطاعت کا جذبہ کیا ہو سکتا ہے؟ پھر آپ گئے، آپ نے وضو کیا، آپ خدا کے سامنے کھڑے ہوئے، عاجزی کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے نا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ خشوع، وہی ابتدا تو ہو گئی، سرکشی کے ساتھ کھڑے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے ہیں تو قنوت بھی آ گئی، خشوع بھی آ گیا. اب اس کے بعد آپ کو اس کے نتیجے میں ایک روحانی تسکین بھی حاصل ہو، تو یہ اس کا ایک نتیجہ ہے. حاصل ہو جائے اللہ کا شکر ادا کیجئے، نہ حاصل ہو تو آپ بہت کچھ کر چکے ہیں اور وہ آپ کو حاصل ہو چکا ہے. تو جو کچھ موجود ہے اس پر خدا کا شکر کیجئے، جو نہیں اس کے لیے تگ و دو کرتے رہیے. بہت بہت شکریہ جاوید صاحب آپ کا. تھینک یو ویری مچ. ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.